عمران خان عوام کی معصومیت کو اپنی ذات کے لیے منفی انداز میں استعمال کرنے کا فن جانتے ہیں۔ عمران خان کی نظریہ سونامی نے ریاستی وقار اور قومی حرمت کو پارا پارا کر دیا۔ عمران خان کے غلط فیصلوں کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑا۔ شکیل انجم کا تجزیہ۔ کالم نگار شکیل انجم اپنے کالم میں عمران خان کی سیاست پر مختصر تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 2013 کے بعد جب عمران خان کو سیاست کے اکھاڑے میں کامیابیاں ملنا شروع ہوئیں تو ملک میں چند لوگوں کو بھی سونامی کے معنی اور اس کی تباہ کاریوں کا علم نہیں تھا۔ جب عمران خان نے ملک میں سونامی لانے کا نعرہ بلند کیا اور اندیا دیا کہ عوام کا بکھرا ہوا سمندر مخالف قوتوں کو خس و خشاک کی طرح بہا لے جائے گا، اس میں تو کوئی اختلاف رائے نہیں۔ عمران خان عوام کی معصومیت کو اپنی ذات کے لیے منفی انداز میں استعمال کرنے کا فن جانتے ہیں، لیکن اس کے استعمال کے درست وقت کا تعین اور انتظار کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ لہٰذا 2013 میں بھی اپنی مقبولیت اور سیاست کی شعور کی بلوغت سے بہت پہلے حکومت وقت کے خلاف تحریک چلانے کا فیصلہ اس مرحلے پر کر لیا جب عوام نے ذہنی طور پر انہیں اپنا قائد تسلیم نہیں کیا تھا اور عوام سیاسی تقسیم کا شکار تھے اور اکثریت کا جھکاؤ ابھی مسلم لیگ نون کی جانب تھا، لیکن سیاسی بے شعوری اور سیاست شعور سے لابلد شخص جسے اس وقت تک عوام کی اکثریت سیاسی لیڈر تسلیم نہیں کرتے تھے بلکہ درست یا غلط طور پر کرکٹ کا ماڈل کھلاڑی اور آزاد خیال شخص یا کابوئے سمجھ کر اس کی جانب توجہ کرتے تھے، اور اس موقف کا برملا اظہار کئی موقعوں پر کیا بھی جاتا رہا، لیکن عمران خان اپنے خول میں بند رہنے، آمرانہ سوچ رکھنے اور خود کو عقل کل تصور کرنے کے سبب معروضی حالات کی تقاضوں کے مطابق فیصلہ کرنے اور حقیقت کو تسلیم کرنے کو اپنی شان کے مخالف سمجھتے رہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے کردار میں سیاسی اور معاشرتی تربیت کا فقدان رہا، جس کی وجہ سے ہر مرحلے پر انہوں نے غلط فیصلے کیے اور انہیں درست ثابت کرنے کے لیے ان پر ڈٹ گئے، جن کا خمیازہ کئی مواقع پر پوری قوم کو بھگتنا پڑا، کیونکہ عمران خان نے اپنی ذات کے لیے جلد بازی میں کیے جانے والے فیصلوں کی بنیاد پر ریاست اور ریاستی رٹ پر پڑنے والے منفی اثرات پر نہ تو کبھی توجہ دی اور نہ ہی اس کی پرواہ کی، جس کی وجہ سے ان کے کردار میں قوم اور ریاست کے حوالے سے بے حسی نمایاں طور پر محسوس کی جا سکتی ہے، اور وہ کوئی فیصلہ کرتے ہوئے قومی اور ریاستی قدروں کا خیال نہیں رکھتے۔ انہی حالات میں عمران خان نے غیر اخلاقی، غیر جمہوری اور غیر قانونی فیصلے کے تحت 2014 میں اس سوچ کے ساتھ کہ حکومت اور ریاست ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی اور تشتری میں رکھ کر اقتدار ان کے حوالے کر دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا اور دھرنے کے شرکاء میں بتدریج کمی دکھائی دینے لگی، تو عمران خان نے عوام کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانے کے لیے تشدد اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا اور خیبر پختونخوا سے نوجوانوں کی کمک منگوا کر اداروں پر حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہی وقت تھا جب جیو بلڈنگ پر روزانہ پتھراؤ کیا جاتا۔ اس دوران بغاوت اور سول نافرمانی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے عوام کو یوٹیلیٹی بلز ادا نہ کرنے پر اکسایا گیا اور پی ٹی وی ہیڈ کوارٹرز کی بلڈنگ سمیت ریاستی اداروں پر حملوں اور قبضوں کا آغاز کر دیا گیا، لیکن حکومت کی جانب سے انہیں لیول پلئنگ فیلڈ مہیا کیا گیا۔ تحریک انصاف کو ویسے تو ابتدا سے ہی اسٹیبلشمنٹ کی چھتر چھایا میسر تھی، لیکن نون لیگ کی حکومت کے خاتمے کے لیے تیار کی گئی نئی منصوبہ بندی کے تحت انہیں دھرنا ختم کرنا پڑا، جس کا مقصد حکمران جماعت کو مختلف جھوٹے سچے مقدمات میں الجھا کر میاں نواز شریف پر تاحیات پابندی عائد کر کے عمران خان کی اقتدار تک رسائی کا راستہ ہموار کرنا تھا، جس کی تکمیل پر اصولوں پر سودا بازی نہ کرنے کے دعوے دار عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بٹھا کر اقتدار کی کرسی تک پہنچانا تھا۔ پھر صرف پاکستانی قوم نے ہی نہیں، پوری دنیا نے دیکھا کہ عمران خان نے اس ملک اور قوم کے ساتھ کیا کیا، اور پھر عمران خان نے نظریہ سونامی کے تحت اپنے ان محسنوں کے خلاف مہم جوئی کا فیصلہ کیا اور 9 مئی سونامی برپا کر کے اپنے کارکنوں کی بڑی تعداد کو، فوج اور فوجی تنصیبات کو تاراج بھارت اور اسرائیل سمیت پاکستان دشمنوں کو پیغام دیا کہ پاکستانی عوام اپنی فوج سے نفرت کرتے ہیں اور اب وہ لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ سوچنا یہ ہے کہ نئے سال کی ابتدا میں جاپان میں آنے والے سونامی نے زیادہ نقصان کیا یا عمران خان کی نظریہ سونامی نے، جس نے ریاستی وقار اور قومی حمیت و حرمت کو پارا پارا کر دیا۔